رب زدني علما. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فقیہ کا جو رتبہ بیان کیا ہے وہ نبی سے ملا کر کے رتبہ بیان کیا ہے. ہم یہ نہیں کہتے فقیہ نبی ہوتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے فقیہ معصوم ہوتا ہے، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ فقیہ نبوت والے کام انجام دیتا ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. یہ ولی ينذروا قومهم کیا ہے؟ ہر نبی کی صفت ہوتی ہے کہ وہ نبی بشیر و نذیر ہوتا ہے، یعنی خوشخبری بھی سناتا ہے، ڈراتا بھی ہے. ہم نے فقہ حاصل کر کے فقیہ بن جائیں گے، امام بن جائیں گے تو وہ نبی والا کام کریں گے. تو اللہ نے فقیہ کو نبی کے ساتھ جوڑا ہے. اب بتائیے فقیہ کو گالی دینا کتنا بڑا جرم ہوگا، فقیہ کی شان میں بدتمیزی کرنا کتنا بڑا جرم ہوگا. یہی وجہ ہے کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے مناقب ابی حنیفہ و صاحبیہ. یہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ آج کے نہیں، دیوبند کے پڑھے ہوئے نہیں، بلکہ پرانے عالم ہیں، ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں. انہوں نے مناقب ابی حنیفہ میں جب ایک بات کی ہے، خوریبی ایک امام ہے، وہ یہ کہتے ہیں ما یقع فی ابی حنیفہ الا جاہل او قاصد، کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں بد کلامی کرنے والا یا تو بیچارہ پیدا جاہل ہوتا ہے یا پھر بالکل جاہل ہے، اسے کچھ آتا جاتا نہیں ہے، کان میں کسی نے گھسا دیا ہے بکے جا رہا ہے، یا پھر یہ کہ اسے آتا جاتا ہے لیکن حسد کی بیماری اس کے اندر ہے، یہ بیماری اسے ڈنک مار رہی ہے کہ چل برائی کر. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں یا کسی بھی سلف کی شان میں برائی کرنے والا وہ حسد کی وجہ سے کرتا ہے یا جہالت کی وجہ سے کرتا ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں ان کا رتبہ کیا بیان کیا ہے، ذرا سنیں تو صحیح. سنیں گے؟ آپ بولیں گے مولانا صاحب بھول گئے تھے، اچھا ہے دعا بھی پڑھ دیتے ہیں آخری سامان الحمدللہ پھر پکا رہے ہیں. سنو سنو سنو، اللہ پاک نے قرآن کریم میں کیا رتبہ بیان کیا ہے. فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ صحابہ کرام کی مبارک جماعت السابقون الاولون من المہاجرین، مہاجرین صحابہ کرام کی جماعت، انصار صحابہ کرام کی جماعت، اور ان کے پیچھے چلنے والے تابعین لوگ جو ایمان لے کر کے آئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سب سے اللہ راضی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعین ہیں، ایمان لائے ہیں، ان سے اللہ راضی ہے. جس سے اللہ راضی ہے وہ اس کو خفا ہو کر کے گالی دینے والا اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے اے اللہ اس سے تو کیوں راضی ہے، میں ناراض ہوں تیرے سے. امام اعظم ابو حنیفہ کو گالی دینے والا اللہ کی عطا میں ناراض ہے. یہی وجہ ہے کہ خود غیر مقلد مولویوں نے یہ بات لکھی ہے کہ بھائی اتنی بڑی گستاخی نہ کرو امام صاحب کو گالی دے کر کے. یہاں تک لکھا ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ کسی بھی سلف کو گالی دینا، ان کی توہین کرنا، اماموں کی توہین کرنا، خاص کر چاروں اماموں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد کی توہین کرنا، یہ مسلمانوں کی شان کے خلاف ہے. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی آدمی کرے پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلائے، وہ مسلمان نہیں ہے، شان کا مسلمان نہیں، بے شان مسلمان ہوگا. علامہ احسان الہی ظہیر غیر مقلد عالم گزرے ہیں، انہوں نے اپنے بیان میں فرمایا کہ اگر کوئی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں بد کلامی کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو وہ اہل حدیث ہونا تو دور کی بات مسلمان بھی نہیں ہے. اہل حدیث ہونا تو دور کی بات مسلمان بھی نہیں ہے. اس لیے ڈرو، سمجھو، اپنے بڑوں کی بات سمجھو، نادانی میں کہاں جا رہے ہو کچھ تو سمجھو، آنکھیں کھولو، فائدہ ہوگا. مولانا ابو البرکات صاحب غیر مقلد عالم ہیں، فتح و برکات یہ انہوں نے لکھی ہے. فتح و برکات کے اندر ان سے سوال کیا گیا کہ کیا اماموں کو اس بنا پر لعنت اللہ کہنا جائز ہے کہ انہوں نے قرآن حدیث کے خلاف اجتہاد کیا؟ کیا کہہ سکتے لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے اس پر؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سننے لائق ہے. انہوں نے فرمایا امام اور وہ قرآن حدیث کے خلاف اجتہاد کرے کبھی نہیں ہو سکتا، یہ تمہاری سوچ کی گڑبڑی ہے. امام قرآن حدیث کے خلاف نہیں جائے گا. پھر چاروں امام خاص کر ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل یہ اجتہاد قرآن و حدیث کے خلاف کبھی نہیں کرتے. یہ اجتہاد کرتے ہی تب ہیں جب قرآن حدیث میں لکھا ہوا نہ دکھے، چھپا ہوا ہو تب اجتہاد کرتے ہیں. جیسا کہ آدمی پانی کی ضرورت سمندر و تالاب سے پوری ہونا بند ہو جائے تو کھود کر کے نیچے سے پانی نکالتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟
اس لیے ضرورت اس بات کی ہے میرے دوستوں، یہ دور ایسا دور ہے، دجالی دور ہے جس میں ہم جی رہے ہیں۔ اس میں کیا ہے، دھوکہ دینے والے الگ الگ انداز میں آ رہے ہیں، لیکن اب دنیا بھی ہوشیار ہو چکی ہے۔ اب دنیا بھی یہ سمجھ رہی ہے کہ اب اگر کوئی آدمی عیسائی ڈریس میں آئے گا، عیسائی بن کے آئے گا، یہودی بن کر کے آئے گا، تو ہم لاہور پڑھ کے اس کا ماحول خراب کر دیں گے اور وہ ہمارے درمیان جو ہے انتشار پیدا نہیں کر سکتا۔ تو لوگوں کو دوسرے انداز میں بھیجا جا رہا ہے، اسلامی ڈریس میں بھیجا جا رہا ہے، اچھے اچھے نام کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا لیکن شام میں وہ کافر ہو جائے گا۔ کیوں کافر ہوگا بھائی؟ وہ اسی وجہ سے کافر ہوگا کہ ماحول ایسا بگڑ جائے گا کہ صحیح اور غلط کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ وہ غلط کو صحیح سمجھ رہا ہوگا، صحیح کو غلط سمجھ رہا ہوگا، 6 کو 9 سمجھ رہا ہوگا، 9 کو 6 سمجھ رہا ہوگا۔ ایسے وقت میں ضرورت اس بات کی ہے، اپنی امت کو تلقین کی کہ میری امتیوں، تمہیں صبح اور شام کم سے کم ایک مرتبہ سورہ کہف کی شروع کی اور آخر کی 10 آیتیں پڑھنی ہے۔ اگر اتنا کرتے رہو گے تو گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ اور ایک بڑا پیارا سا طریقہ